الیکشن 20 سے 24 اب ہفتوں یا دنوں نہیں بلکہ 72 گھنٹوں سے بھی کم مسافت پر ہیں۔ الیکشن کی سرگرمیاں پورے کاروبار مملکت پر حاوی ہیں، لیکن انتخابی مہم کی مارا ماری کے دوران غیر معمولی طور پہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے کیسز کی برق رفتار سماعتوں میں دھڑا دھڑ عدالتی فیصلوں اور لگاتار سخت سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف 5 دنوں میں عمران خان کو اوپر تلے 3 کیسز میں مجموعی طور پہ 31 برس قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور عمران خان نے پے در پہ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کے کیس میں سزاؤں کے بوجھ تلے اس وقت دبے نظر آتے ہیں۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی شریک جرم کی حیثیت سے 10 سال قید کی سزا بھگتیں گے، جبکہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال اور عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ پرسوں اڈیالہ جیل میں قائم سول کورٹ کے جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنایا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح غیر قانونی تھا، کیونکہ اس وقت تک بشریٰ بی بی اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا میں طلاق کے بعد عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ عدت میں غیر شرعی نکاح کی درخواست پچھلے سال اکتوبر میں محمد حنیف نامی ایک شخص نے دائر کی تھی۔ متاثرہ فریق کے تعین کی سماعتوں کے دوران 10 نومبر کو خاور مانیکا مبینہ طور پہ لاپتہ ہو گئے۔ 15 دن بعد وہ نمودار ہوئے اور 25 نومبر کو خاور مانیکا جب اچانک نظر عام پر آئے، اسی دن محمد حنیف نے اپنی درخواست واپس لے لی، جس کے اگلے روز خاور مانیکا نے متاثرہ فریق کی حیثیت سے درخواست دائر کر دی۔ خاور مانیکا کا 6 سالہ خاموشی کے بعد اچانک جاگ جانا بھی ایک حیرتناک عمل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سول کیسز کا فیصلہ اشروں تک نہیں ہو پاتا، لیکن اس کیس میں صرف 1 مہینے میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور پچھلے مہینے 2 جنوری کو اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت ہوئی۔ 16 جنوری کو عمران خان، 18 جنوری کو بشریٰ بی بی پہ فرد جرم عائد ہوئی۔ 19 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس پر اسٹے آرڈر دیا، لیکن 31 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی، جس کے اگلے ہی روز 1 فروری کو اڈیالہ جیل میں 10.5 گھنٹے اور 2 فروری کو 14 گھنٹے سماعت ہوئی، جس میں چاروں گواہان خاور مانیکا، اون چودھری، مفتی سعید اور خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور اسی دن عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان گل نے چاروں گواہان سے اجراء مکمل کی اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 فروری کو سزا سنا دی گئی۔ بلا شبہ عدت میں نکاح کے فیصلہ سناتے ہوئے ہمارے جوڈیشل سسٹم نے بادی النظر میں ایک نجی معاملے میں غیر ضروری مداخلت کی ہے اور ایک ایسی افسوسناک مثال قائم کی ہے جس سے ملک کی سیاست میں ذاتی کردار کشی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو بھی اس کے ساتھ 2 کیسز میں سزا ملی ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عدت میں نکاح کے کیس پر سزا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، گویا فیصلے کی بظاہر خاموش تائید کی ہے، لیکن بلاول بھٹو شاید اکیلے سیاستدان ہیں جنہوں نے عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اس فیصلے کی حمایت کرنا مشکل ہے۔ عمران خان کے کیسز کی کمال پھرتی کے ساتھ سماعتوں، فیصلوں اور سزاؤں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس صرف 42 روز میں منطقی انجام تک پہنچا۔ نیب نے 19 دسمبر کو یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اگلے دن پہلی سماعت ہوئی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی پر 9 جنوری کو فرد جرم عائد ہو گئی۔ 29 جنوری کو تمام 16 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے اور عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیے بغیر 31 جنوری کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے پہلے سائفر کیس میں بھی برق رفتاری دیکھی گئی۔ صرف 2 ہفتوں میں تمام 25 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ 26 جنوری کو وکلاء صفائی کی عدم موجودگی میں عدالت نے از خود سرکاری وکیل مقرر کر دیے، جنہوں نے صرف 2 دن میں کیس کی کایا پلٹ دی اور ملزمان کے وکلاء کا حق جرا سلب کیا۔ شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کا یہ ماحول اور اس ثانیہ یہ سفر اور اس دوران یہ جو پورا سیاسی ماحول ہے، اس پورے موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی 2 نامور خاتون صحافی، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی بہت ہی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، نیوز اینالسٹ ہے، اس کے علاوہ اپنا بہت ہی عمدہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ منیز جہانگیر بھی ہیں جو کو چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اور اپنا نیوز شو بھی رن کرتی ہیں منیز جہانگیر صاحبہ۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں، کچھ لیک لسٹر ٹائپ بھی دیکھے ہیں، مگر یہ الیکشن جو ہے اس میں جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں کراچی میں بھی، لاہور سے بھی ہمیں مسلسل اور وہ والی انتھوزیازم، اس ٹائپ کا ایگزوبرنس، اس ٹائپ کی ہلچل جو الیکشن کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔
جی یقیناً ایسا ہی ہے کامران صاحب. ہم بھی گئے مختلف 4-5 شہروں میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں، اور کچھ ایسا ہی ماحول ہے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. ایک تو دیر سے کیمپیننگ شروع کی، اور پی ایم ایل این کی دیر سے شروع ہوئی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بلاول بھٹو نے کافی اپنی کیمپین میں تیزی لائے، اور اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ متحرک کون سی پارٹی رہی ہے تو پیپلز پارٹی رہی ہے. جو پی ٹی آئی کا قصہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں تو ایک تو پارٹی اس کو نہیں رہنے دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کا سمبل لے لیا، اور ایز وی اسپیک اب تک ہر جگہ آپ سنیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہ آ پائیں، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان پر کسی کو پکڑ دھکڑ اب تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی. جیسے آپ نے کہا 72 گھنٹے الیکشنز میں، تو کبھی کہ وہ ریاست دشمن عناصر ہیں، کبھی کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیے، کبھی یہ کہ سیکشن 144 توڑا ہے. تو پی ٹی آئی کو تو ہر قسم سے کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہیں امیدوار، ان کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے پولیٹیکلی. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو وہ جیل میں بند ہے، جیسے آپ نے بتایا نہ معلوم کتنے سال میں، شاید پتہ نہیں اگر کنکرنٹ نہ ہو تو 50-60 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے. اور ان کے اس حوالے سے جو جیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کیسز ہوئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہر لیول پر ان کا تہس نہس ہو جائے سیاسی طور پہ. یعنی کہ وہ کہتے تھے ریاست مدینہ، تو اب دیکھیے جو کیس سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ علماء حضرات سے بات کریں، بہت سے کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور جتنا کم کہا جائے اس محمل، اس لغو چیز کو، جو یعنی کہ آج تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کتنوں کے ساتھ ہوگا. واٹ ڈز اٹ اوپن اپ؟ منیزہ جہانگیر ہیں، وہ اس پر زیادہ بات کریں گی کہ یہ عدت کیس نے کیا ایک شروع کر دیا شوشہ ملک میں، یہ پریسیڈنٹ بن گیا کہ اس کا واٹ ول ہیپن لیٹر آن. پھر یہ کہ جی توشہ خانہ پہ اب کیا کہیں، توشہ خانہ پہ کون کون کتنا کتنا لیتا رہے توشہ خانہ سے. اور آپ کو بتائیں کہ ہم کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ کیا، پھر جی جی ایک جی جی ساؤتھ پنجاب کا سین چلا دیا، پھر کیا کیا نہیں ہوا اس پارٹی کے ساتھ. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اچھا عمران خان کے توشہ خانہ ہو گیا، پھر فائن بھی ہو گیا کہ یہ کرپٹ بھی ہیں، تو ہر لیول پہ ان کو جی ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے دیکھیں، اندر. جب اور یہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، تو ہم اور آپ، ہم لوگ تو بالکل اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے اس ناانصافی کے خلاف. نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے، نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، پیناما کیس کی قوتیں جو اس کو چلا رہی تھی ان کے خلاف کھڑے تھے. لیکن منیزہ جہانگیر صاحب، آج جب ایک سیاسی جماعت کو راؤٹ کر دیا گیا ہے، الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کی پوری اے ٹو زی جو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل باہر نکال دیا گیا ہے، تو پولیٹیشن جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ کو ایکمپلیس ہیں، یا یہ کہ اس پورے ایکشن کے جو ہیں وہ چیئر لیڈرز ہیں، وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے آئی تھنک ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس لحاظ سے. دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن اپنی ڈرا کی ہے. اگر آپ نکاح میں عدت کیس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو کامنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف دیا ہو. تو یہ تو ایک ریڈ لائن سیاستدانوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ڈرا کی ہے. مگر کیا سیاستدانوں کو جو مار ہے وہ ایک دوسرے سے پڑ رہی ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے کامران صاحب. یا آپ بھی جانتے ہیں، نسیم زہرا صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دونوں نے یہاں پہ ہی اسی ملک کے اندر صحافت کی ہے، تو یہ بات تو درست نہیں کہ پولیٹیشنز ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ان کو مار جو ہے وہ کوئی اور مار رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اور
اس حوالے سے سیاستدانوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے طے کیا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جس طرح خان صاحب آئے تو ہائیبرڈ رجیم کا جو آغاز ہوا، اس کے بعد جو ہے سویلین سپریمیسی یا یکجا ہو کے چارٹر آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کے اوپر اکٹھے ہو کے کوئی اسٹریٹجائز کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو سیاستدانوں کی بہت ساری میں کہتی ہوں کہ فالٹس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر کیا یہ ایک آسان جگہ ہے جمہوریت کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے نہیں کہے گا کہ پاکستان ایک آسان جگہ ہے جہاں پہ جمہوری عمل کو جو ہے آپ زندہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا نون لیگ کی طرف سے. اس کو بہرحال بلاول بھٹو نے بہت ہی بورڈلی اس سے ڈسٹنس بھی کیا، اس کے خلاف بھی بات کی، لیکن نون لیگی لیڈرشپ خاموش رہی اس پورے معاملے پہ. آپ کے خیال میں خاموش رہنا واز انف؟ ویل آئی تھنک کہ خاموش، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک جو ہماری روایت رہی ہے سیاست کے اندر، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پرسنل جو زندگی ہے اس کو نہیں کورٹ روم کے اندر یا سیاسی اکھاڑے میں کھینچتے، تو وہ ایک اچھی انہوں نے روایت جو ہے وہ برقرار رکھی. نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے، اس کو کنڈیم کرتے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر تو نہیں رکے گا. آپ نے ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کامران خان صاحب کے ماضی میں کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو جس قسم کی تنقید کی جاتی ہے کیا وہ ان کی ذات کو لے کے نہیں ہوتی؟ تو یہ تو تمام خواتین نے جو سیاست میں رہی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے. آپ خواتین کو چھوڑ دیں، یہاں پہ تو جو صحافت میں بھی خواتین رہی ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی اس ملک کی حقیقت ہے، مگر یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اس کو یکجا ہو کے اس کو کنڈیم کریں. اور جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ جی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے وکیلوں سے میں نے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کافی فلاڈ ہے، اور جب یہ آگے کورٹس میں جائے گی، اعلیٰ کورٹس میں جائے گی، ہائر کورٹس میں جائے گی، تو ممکن ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس ججمنٹ کو. تو نصیر زہرا صاحب، اب ہم جا رہے ہیں الیکشن میں جس کے آؤٹ کم ہمیں پتہ ہے، یہ بڑی پارٹی اس کے اندر ہے نہیں، اور جو بھی ہوگا جو نون لیگ ہے وہ آلموسٹ صرف پنجاب میں الیکشن لڑ رہی ہے. سندھ میں اس کی کوئی بڑی پبلک میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے. کے پی میں بھی بہت ہی ہلکی سی پریزنس ہوئی ہے. گویا کہ ہم ایک مخلوط حکومت کوئلیشن گورنمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. کوئی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے گی. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انٹر کر رہے ہیں ایک بار پھر ایک اور ہائیبرڈ دور میں. بعض لوگ اسے ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں. اس کی لانجیوٹی، اس کی کتنی ڈیوریبلٹی ہوگی، کتنے عرصے یہ چلے گی، یہ نظام آنے والا جو نظام ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈالیے. دیکھیے اس پہ آتے ہیں ضرور، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیشنز تو ایک دوسرے کو نہیں کرتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اگر کرتی ہے تو پولیٹیشنز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کا سروائیول اور ان کا جو پولیٹکس میں آگے ایڈوانس کرنا یہی طریقہ کار ہے. ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز، بی ٹیم بنتی تھی، لیکن اس سکیل پہ نہیں جس پہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لے کے گئے. اور یقیناً انہوں نے تو جنرل باجوہ کو ہر بھی کچھ کرنے دیا جب تک کہ ان کا جھگڑا نہیں ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سوال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بار بار کہیں کہ جی پیچھے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی، یہ بھی ماضی میں، جب ماضی میں ہوتا تھا اس وقت ہم اس کو ان ایکویووکلی کنڈیم کرتے تھے. آج بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور اب بھی ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے. تو یہ بات جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی جو اس وقت ہم الیکشن کا سین دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھیے گا کہ فراڈ کی سی سچویشن ہے. یہ اس کو آپ جنون کہتے ہیں الیکشن، لیکن بہرحال چلیں اس کو اب اگر کہتے ہیں الیکشن تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. 100% مخلوط حکومت آئے گی، کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے. There's no question about it. اور مخلوط
हुकूमत बनना कोई, अगर जेन्युइन इलेक्शंस के थ्रू मखलूत हुकूमत आए तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, दुनिया जहान में होती है मखलूत हुकूमतें। लेकिन देखिए इस वक्त जो आपके इंडिपेंडेंट्स हैं वो 60% से ज्यादा हैं, शायद कोई 11,000 हैं, 17,000 में 11,000 आपके इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट्स नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के मिला के। तो आपके सामने है कि क्या होगा फिर, कहाँ से कौन क्या कहेगा और किस तरीके से कौन सी पार्टी में जाया जाएगा, कोई नई पार्टी, मतलब आपने देख लिया किस तरह जो यानी पीछे होता रहा है पार्टीज के साथ। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उस वक्त भी हम ये कहते थे, लेकिन पार्टी तो रही ना। फिर ये अच्छा, अब ये है मई 9 की बात ले लें, हर दफा ये हम सुनते हैं मई 9, हम सबसे पहले कहते रहे कि मई 9 में जिसने जो किया, जिसने ये रियासत पर और इदारों पर अटैक किया, कोर्ट में ले जाएं, उस मामले को सेटल करें लीगली और बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बात तो नहीं आगे बढ़ी, सेटल तो नहीं हुआ। उस दिन मैं एटीसी में थी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, पिछले हफ्ते को 5 दिनों की बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लॉयर ने कहा मिल सकते हैं अगर मिलना चाहे वहां। तो वहां पता ये चला कि डॉक्टर यास्मीन राशिद पे 4 रोज पहले, 5 रोज पहले एक नया केस मई 9 के हवाले से लग रहा था। तो मई 9 को लेके आप चलेंगे इलेक्शन के दिन तक और उसके बाद तक भी, तो ये तो बात कानून की पारदर्शी की तो नहीं है, ये इदारों को बचाने के लिए तो नहीं है, ये तो कुछ और हो रहा है। ये होना, मैं फिर कहूंगी, तो मई 9 को जिसने किया बिल्कुल उसको सजा मिल जाएगी। बट व्हाट इज दिस? देखिए ना, ये मामला बहुत से इस तरह के मामलात हैं। अभी आप देखिएगा पकड़े लोगों को कि जी लोग सेक्शन 144 वायलेट करें, वो जाते हैं इजाजत लेने तो इजाजत मिलती नहीं।